اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرحمن مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو رحمان ہے، علم القرآن اسی نے سکھایا قرآن، خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو، علمہ البیان سکھایا اسے بولنا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے ہیں، والنجم والشجر یسجدان والنجم اور جڑی بوٹیاں اور درخت یسجدان سجدہ کرتے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان اور آسمان کو بلند کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اسے، ووضع المیزان اور رکھ دی ترازو، اللہ تطغوا فی المیزان یہ کہ نہ تم سرکشی کرو ترازو میں یا تولنے میں، ناپ تول میں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ اور تم پورا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ اور نہ تم کمی کرو وزن کرنے میں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو رکھ دیا اس نے چوپایوں کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں خوشوں والی، غلافوں والی، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور اناج ہے بھوسے والا اور خوشبودار پھول، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے دونوں یعنی دونوں جھٹلاؤ گے، جن اور انس۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ سورۃ الرحمن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس صورت کی بھی بڑے فضائل آئے ہیں اور بہت زیادہ یعنی اس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں تھوڑا سا کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ شک ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اکثر جو نسخے ہیں اس میں اس کو مکی لکھا جاتا ہے، اکثر میں مدنی لکھا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر کچھ دلائل بھی دیے ہیں جس کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو چند لوگوں کے سامنے پڑھا، تو وہ جب اس کو سن کے خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے تو اثر قبول کرنے کے لحاظ سے جو ہے جنات زیادہ اچھے رہے، کہ جب ان کے سامنے لیلۃ الجن میں نے یہ صورت پڑھی تو جب بھی وہ اس آیت پہ پہنچتے تھے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ میں یعنی جب یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ پھر آگے سے کہتے تھے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ رَبَّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی جنات ہی آگے سے یہ کلمہ ادا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کی ناقدری نہیں کرتے اور آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لیلۃ الجن جو تھی وہ مکہ کے زمانے میں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت آپ نے نہیں فرمائی تھی تو تب وہ رات ہوئی تھی جس میں آپ نے جنات کو تبلیغ کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ تو اور بھی بہت سارے مفسرین نے مختلف دلائل اور مختلف واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس صورت کے بہت سے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، جیسے اس صورت کا ایک نام جو ہے رؤوس القرآن بھی ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ قرآن کی دلہن۔ تو اس کا ایک نام عروس القرآن بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عروس دلہن کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے قرآن کی دلہن ہے، جس طرح ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس صورت میں بھی اس کا ایک خاص ردم ہے، ایک خاص اس کا اسلوب ہے کہ سننے والے کے دل کو یہ تھوڑا یعنی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور بہت زیادہ اثر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی اکثر اس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی صرف تلاوت کو سننا جو ہے بہت ساری بیماریوں میں، خصوصاً کہتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماری میں بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور عموماً آج کل جو ہے ہاسپٹلز میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور تاکہ مریضوں کو سنایا جاتا ہے، اور ایسے مریض جو بالکل زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی روح بصیرت ہو رہے ہوتے ہیں اس صورت کو سننے سے۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے جس میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور بظاہر یہ لگتا ہے یہ فکرہ جو ہے کہتے ہیں کہ 30 مرتبہ سے زیادہ یعنی 31 ٹائم جو ہے نا اس صورت میں آیا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی تکرار ہے کہ یہ یعنی بار بار اس کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کلام عرب میں تکرار بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی کے لیے اور تاکید کے لیے آتا ہے، کیونکہ جس بھی چیز کو آپ بار بار دوسروں کے سامنے ریپیٹ کریں گے نا تو وہ ان کو سمجھنا اور اس کی
اس چیز کی طرف دھیان دینا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ جب بھی یہ جملہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت کا ذکر کیا گیا، اور ایک نئی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان کو باور کرایا گیا کہ اب بتاؤ کہ اب تم اپنے رب کی جو ہے نا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور یعنی اس کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ صرف وہی جو اہل زبان تھے تو وہ اس سے جتنے متاثر ہوتے تھے اتنا ترجمے سے اتنا انسان اتنا متاثر نہیں ہو سکتا، لیکن جس وقت تک آپ اس کو عربی کو عربی میں ہی پڑھیں اور اسی سے اس کو لطف لینے کی کوشش کریں اور اسی سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ایک طرح کے ایک اعجاز سا فیل ہوتا ہے، اور ایک طرح کا ایک سحر سا فیل ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ایک یعنی ربط بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جتنی بھی صورتیں آگے پیچھے آ رہی ہوتی ہے تو ہر ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک خصوصی لنک ہوتا ہے اور ایک کنیکشن سا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس صورت میں کیا تھا کہ گزشتہ اقوام میں سے وہ 5 گمراہ شدہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، آخرت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عذاب کا نمونہ بنا دیا۔ تو وہاں پہ ہر عذاب کے ذکر کے بعد آتا تھا کہ فذوقوا عذابی و نذر، کہ اب تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور تذکیر کے لیے بار بار یہ جملہ ریپیٹ کیا جا رہا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اب وہاں پہ تو ان مجرمین کا ذکر زیادہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی ڈر اور یعنی نصیحت کو پکڑنے کے اوپر زور دینے والی آیات زیادہ تھی۔ اب اس کے برعکس اس صورت میں جو ہے کہ نعمتوں کا ذکر زیادہ ہے، اور ان نعمتوں کے اوپر یعنی ان نعمتوں کے اوپر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، تو اب تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا ان دونوں صورتوں کا ایک بہت ہی خوبصورت آپس میں ایک ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ صورت سٹارٹ ہو رہی ہے تو سٹارٹ سے ہی دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان اگر سنے تو ایک دم سے انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ الرحمن، یعنی اسی لفظ سے اس کو شروع کیا گیا۔ تو اب اس میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ اس صورت کا یہ لفظ جو ہے، یہ نام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نا، جیسے رحمان ہے، جیسے رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 جو ہے 99 نیمز ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اور حدیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن ان سارے ناموں میں سے صرف یہ ایک نام یہاں پہ سلیکٹ کیا گیا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ایک تو بات یہ تھی کہ رحمان جو تھا نا، یہ نام عرب کے لیے ان نون تھا، وہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ نام جو تھا اس سے تو متعارف تھے لیکن رحمان سے متعارف نہیں تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آیا، جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، یعنی ان کو اس بات سے تھوڑا سا وہ تھا، ایک چڑ سی بھی تھی، کیونکہ چڑ اس بات کی تھی کہ اگر رحمان کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ساری نعمتیں دیتا ہے، بندوں کو پیدا بھی وہی کرتا ہے، ان کو پالتا پوستا بھی وہی ہے، اور ان کی ضرورت کی ساری چیزیں وہی فراہم کرتا ہے، تو پھر ان کے بتوں کا فنکشن تو ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ جس چیز کے اوپر بضد تھے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والی ذات ہے اور باقی سارے کام تو ہمارے بت کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ رحمان کے اوپر ایمان لے آتے تو ان لوگوں کا وہ کانسیپٹ بالکل فیل ہو جاتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس بات کو رحمان یعنی کہتے تھے ہم پہچانتے ہی نہیں ہے کہ رحمان کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو وہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہ وہ جب کسی جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ کا ذکر آتا، کسی جگہ پہ رحمان کا ذکر آتا، تو پھر وہ کہتے کہ رحمان کون ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اس کا جواب دیا گیا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ تم اس کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم جس بھی نام سے پکارو یہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہی ہیں۔ تو اس لیے ان سارے اچھے ناموں میں سے صرف اس صفاتی نام کا یہاں پہ انتخاب کیا گیا جس میں یہ ساری صفات آ جاتی ہیں کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد آگے جتنی بھی انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں، یہ شروع والی آیات میں ہی دیکھ لیں کہ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں اس میں سے کسی نعمت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس نے خود اپنے اندر اس چیز کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے اس کو یہ چیز بنا کے دی ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان کی ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی لگ بھی جائے تو تب بھی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ وہ بنا سکے۔ تو اس لیے پھر فردن کر کے ہر ایک نعمت کا ذکر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ رحمان، یعنی جو رحمان ہے اسی نے کیا کیا ہے، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نعمت ہے نا اس کا مطلب اب اگلی ہم آیت پڑھ لینا تو پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلی جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں
اب اس صورت میں اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اب اس میں سب سے بڑی جو نعمت تھی، جو بہت ہی امپورٹنٹ نعمت تھی، جس کو سب سے پہلے بیان کرنا ضروری سمجھا، وہ کیا ہے کہ وہ تعلیم قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن جو ہے نا، اس نے کیا کیا، قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو اب خود ہی سوچیں کہ ظاہر ایسے تو نہیں ہوا ہوگا نا، ترتیب کے لحاظ سے تو یہ چیز چینج ہو گئی، ایسے تو نہیں ہوا ہوگا کہ پہلے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا، بلکہ ظاہر ہے پہلے پیدا ہوتا ہے انسان تبھی قرآن سیکھتا ہے نا، قرآن پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن یہاں پہ اس ترتیب کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ جیسے پیچھے آپ لوگوں نے سورہ زاریات میں پڑھا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کیسے کی جائے گی، تو وہ قرآن سکھائے گا کہ بھئی اس طرح عبادت کرنی ہے، اور پھر قرآن میں جو بات ہوگی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ یہ اس حکم کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم القرآن کو جو ہے نا اپنی نعمت بتایا، اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو پیدا بھی اسی نے کیا۔ کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود ہی پیدا ہوا ہوں، مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نہیں پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ اسپیچ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان ایک اسپیچ میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انسان فصیح و بلیغ، فصیح اللسان ہو، یعنی کھل کے بول سکتا ہو، اور کسی بھی ٹاپک کو جو ہے نا اس کے اوپر اس کے پاس عبور ہو، اس کے پاس ایسے معلومات ہوں، یا کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بات کر سکتا ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کا آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی زبان میں تو بہت فصیح اللسان ہوتا ہے، لیکن سامنے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو وہ بالکل اپنے آپ کو گونگا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو تو جواب ہی نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا یہ چیز کہ انسان کو زبان کا آنا، اور پھر اس کی جو اس کے دماغ میں مضامین گھوم رہے ہیں یا دماغ میں جو آئیڈیاز ہیں اس کو دوسروں تک بیان کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو یہ بہت زیادہ انتہا درجے پہ دی ہوتی ہے کہ ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے جو دوسروں کے دل تک جا کے پہنچتی ہے اور دوسروں کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اور پھر الشمس والقمر بحسبان۔ اب پہلے یہ جو 3-4 آیتیں تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ ساری نعمتیں تھی جو خود انسان کی ذات کے اندر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب اس کے بعد کائنات کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ کائنات کی نعمتیں بھی یہ بھی انسان ہی کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کو جو ہے نا پوری کائنات کے لیے پوری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا، اور انسان کو مخدوم بنا دیا کہ پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج بھی اس کے لیے نکلتا ہے، چاند بھی اسی کے لیے چمکتا ہے، زمین اس کے لیے بنائی ہے، آسمان اس کے لیے بنایا ہے، بادل، بارشیں، ہوا، پانی، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے یہ کیا ہے، بحسبان، حساب کے لیے ہیں۔ یہ انسانوں کا حساب کے لیے، آپ دیکھتے ہیں حساب کیسے مرتب ہوتا ہے کہ ایک دن گزرتا ہے، پھر 24 گھنٹے کا دن گزرتا ہے، پھر 7 دنوں کا ہفتہ گزرتا ہے، پھر 4 ہفتوں کے بعد ایک مہینہ آ جاتا ہے، پھر 12 مہینوں کے بعد ایک سال آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے چینج ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کا حساب کرتے ہیں، ظاہر سورج اور چاند کے ذریعے کرتے ہیں کہ ایک سورج ایک دن طلوع ہوتا ہے، پھر دوسرے دن نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک دن پورا گزر گیا۔ ایک دفعہ چاند طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو کے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس کیلنڈر وغیرہ ہے، اور یہ سارا دنوں کو اور مہینوں کو کاؤنٹ کرنے کے جتنے بھی ہم نے انسٹرومنٹ بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوں یا جب یہ نہیں تھے، تو تب بھی کائنات نے انسان کی خدمت کی کہ وہ یعنی نیچرلی طور پہ جو ہے ساری چیزیں انسان وہ کر سکتا تھا، لکھت پڑھت کے بغیر ہی انسان کاؤنٹ بھی کر سکتا تھا اور حساب کتاب بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان نے سیکھی بھی انہی چیزوں سے، انہی چیزوں نے اس کو آئیڈیا دیا کہ آپ یہ لکھنا سیکھیں اور پھر ان چیزوں کو مرتب کرنا سیکھیں، جس کی وجہ سے آج انسان نے جو ہے نا پچھلے کتنی صدیوں کے کروڑوں سالوں کے بھی حساب اپنے پاس رکھے اور فیوچر کی بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوگا اور اتنے سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف سورج اور چاند کی گردش سے ہی وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ نجم سے مراد پیچھے ایک ستارے کا بھی ہم نے پڑھا، ستارے کو بھی کہتے ہیں نجم، اس کی جمع نجوم۔ اور یہاں پہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جڑی بوٹیاں، یہ کہتے ہیں نجم سے مراد وہ درخت ہوتے ہیں یا وہ پودے ہوتے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا جن کے اندر، اور شجر سے مراد وہ درخت ہوتے ہیں جن کا تنا ہوتا ہے، سٹیم ہوتا ہے، اور وہ صرف وہ ہے جو بیلیں ہوتی ہیں۔ نجم سے مراد جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا بیلیں ہوتی ہیں، زمین پہ ہی پھیلی ہوتی ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسجدان، وہ سجدہ کر رہی ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے ایک تو مانوی سجدہ بھی ہو گیا، اور ایک جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ سب کی سب، یہاں پہ سجدہ کرنے سے مراد اس کا حکم ماننا بھی ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی عبادت کے طریقے کا پتہ ہے، ہر ایک کو یہی پتہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے اور کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی آیات آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ سورہ حج میں جو ہے یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 18، اس میں آتا ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لازم ہو گیا ان کے اوپر عذاب۔ یعنی کائنات کی باقی جو چیزیں انسان اور جنات کے علاوہ وہ تو سب کی سب جو ہے طوعا و کرہن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہی ہے، لیکن انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اگر اپنے اختیار سے اگر چاہے تو سجدہ کرے اور اگر نہ چاہے تو انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ نحل میں بھی یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ 48 ہے، 49 ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، چوپائی بھی اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں آیا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور رکھ دیا ترازو، یعنی آسمان کو بلند کیا اور پہلے زمین کا اس میں ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے، اور پھر یہ ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب تخلیق کی بات آتی ہے تو زمین و آسمان کی تخلیق کی بات آتی ہے، لیکن یہاں پہ اب ایک اور چیز کا بھی ذکر ہے، اور وہ چیز ہے میزان۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ ترازو۔ تو اب یہ کوئی ہمیں ترازو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے اور شریعتوں کے ذریعے نازل کیے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کو قائم کرنے کی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی ہدایت دی۔ تو جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم نہ سرکشی کرو میزان میں، یعنی میزان کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، لیکن اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ تول لیں، آٹے کو تول لیں، چینی کو تول لیں، اس سے مراد انصاف کو قائم کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ترازو اس لیے رکھی تاکہ تم اس میں انصاف کرنے میں کوئی بھی سرکشی نہ کرو اور وزن کرنے میں کوئی بھی ڈنڈی نہ مارو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تم قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ اور نہ تم کمی کرو وزن کرنے میں، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، ترازو کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ مارو، کسی قسم کا نقصان کسی دوسرے فریق کو نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کو یا بچھا دیا اس کو للانام، چوپایوں کے لیے۔ انام سے مراد چوپائے ہیں یہاں پہ، ایک تو وہ انعام بھی ہوتا ہے نا، یہاں پہ چوپایوں سے مراد ہر جاندار ہے۔ ایک وہ سورۃ الانعام ہے جس میں آتا ہے وہ چار پایوں والے جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آتا ہے، اور یہ ہے انعام، اس میں ہر قسم کے جاندار شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمام جانداروں کے لیے بنایا، تمام جانداروں کے لیے اس کو پھیلا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں ذات الاکمام، غلافوں والی یا خوشوں والی، یعنی اس سے مراد وہ کور ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ کھجور کا یہاں پہ ذکر ہے بلکہ پیچھے فاکہہ کا بھی لفظ آ گیا، فاکہہ میں ہر قسم کا گرین بھی آ گیا، فروٹس بھی آ گئے، اناج، ہر چیز آ گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کے لیے جتنی بھی اجناس پیدا کی ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کور کر کے بھیجا ہے۔ یہ آج کل کور کرنے کا اور کوٹنگ کرنے کا اور یہ چیزوں کو پیک کرنے کا بڑا فیشن ہے نا، ہم لوگ بھی جب کوئی کھانا وانا کوئی ڈش وغیرہ بناتے ہیں اوپر سے پلاسٹک شیٹ سے اس کو ریپ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز کو دیکھیں تو بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بھی چیز ننگی اس کائنات میں نہیں پیدا ہوئی۔ اب اگرچہ مثال کے طور پہ کیلا ہے، مالٹا ہے، وہ ہے یہ جو نٹس ہوتے ہیں، بادام دیکھ لیں، اخروٹ دیکھ لیں، اسی طریقے سے چاول ہے تو ہر ایک دانے کے اوپر کور ہے، گندم ہے تو ہر دانے کے اوپر کور ہے، مکئی ہے تو اس کا ایک بوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پورا کور چڑھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں پھر اس لحاظ سے یہ پروسیس اس لحاظ سے بہتر ہے کہ انسانوں کو ڈسٹ اور مکھی مچھر کی دسترس سے دور جو ہے نا ایک خوراک کھانے کے لیے ملتی ہے،
بلکہ اس کا ایک یہ فائدہ بھی بتایا جو کہ سورہ نازیات میں آتا ہے کہ متاع لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کھاتے ہیں، اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں۔ تو کائنات کی کوئی بھی چیز، جیسے کسی نے کہا نا کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز نکمی اس زمانے میں اور کوئی بھی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، تو اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کی پیکنگ بھی یوز ہو جاتی ہے، اس کی پیکنگ کو جانور کھاتے ہیں، جو اس سے بھی بچ جاتا ہے وہ زمین میں ڈالے تو کھاد بن جاتی ہے، لیکن انسانوں نے پیکنگ کے لیے جو چیزیں بنائی تو اس نے کیا کیا کہ پورے ماحول کو ہی پلوٹیٹ کر دیا، پورے ماحول کو ہی گندا کر دیا، کیونکہ یہ جتنے بھی ریپنگ شیٹس ہیں اور یہ ریپر والے جتنی بھی چیزیں جس کے اندر فوڈ آتا ہے اور اس کو بچے کھاتے ہیں اس کو پھر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے گلیاں گندی، اس سے دریا اور ندے نالے گندے، اس سے یعنی ہر جگہ پہ گند وہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اس کا کوئی اس ویسٹ کا کوئی پھر دوبارہ مصرف نہیں ہے، کوئی ریسائکلنگ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میوے پیدا کیے، پھل اور فروٹ پیدا کی اور کھجوریں پیدا کی، ذات الاکمام جو کہ غلافوں کے اندر بند ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔ والحب، حب سے مراد اناج ہوتا ہے، جیسے اناج میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، گندم، مکئی، چاول، پھر یہ جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے اس کا بھوسا، اس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو کور ہوتے ہیں وہ سب جب اترتا ہے تو اس کا بھوسا بن جاتا ہے اور وہ جانور کھاتے ہیں۔ والریحان، اور خوشبودار پھول یا پھلوں کا بھی خوشبو ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشبوؤں سے ہی پہچانا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کی خوشبو الگ، اور آپ دیکھتے ہو پہلے بڑے بزرگ جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، بچوں کو بعض اوقات شکل ایک جیسی کو پتہ نہ چل رہا ہو تو خوشبو سے سونگتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے۔ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ چیز وہ نہیں ہے بلکہ فلانی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ تیلوں کو دیکھ لیں، اب مسٹرڈ آئل جو ہوتا ہے، سرسوں کا تیل، اس کی ایک الگ سے خوشبو ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو زیتون کا تیل ہوتا ہے اس کی الگ خوشبو ہوتی ہے، باقی تیلوں کی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ تو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کا ذائقہ الگ اور اس کی افادیت الگ۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم دونوں بتاؤ، جن اور انسان، کیونکہ جن اور انسان کو اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا کہ یہ دونوں وہ مکلف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، جن کی طرف شریعت بھیجی اور جن کا حساب کتاب ہوگا اور جن کے لیے جنت اور جہنم ہے، باقی مخلوق کے ساتھ یہ حساب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب تم دونوں بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی یعنی ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ تو اس میں بھی سلسال سے مراد جو ہے نا وہ ایسی مٹی جو جیسے گوندھ کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے آٹا گوندھ کے رکھتا ہے انسان، اوپر سے ہاتھ مارتا ہے تو اس میں سے ایک خمیر جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایک خود مخصوص سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، کمار وغیرہ جو ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن، پیالے اور گلاس اور یہ چیزیں بناتے ہیں، تو وہ بھی مٹی کو تھوڑی دیر اس کی ڈو بنا کے اس کو رکھ دیتے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو برتنوں کو بناتے تاکہ ان کی شیپ اچھی آئے۔ اور کل فخار سے مراد وہ یعنی اس سے مراد وہ مٹی ہے جو کہ جب اس کو پکا دیا جائے نا، اس میں آگ میں پکا دیا جائے تو اس کے بعد وہ جو مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھوس اور سالڈ بن جاتی ہے، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی ایسی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر جو مضبوط بھی ہے اور جس کے اندر کھنکھنانے کی صفت بھی ہے۔ تو یہ اب یعنی یہ ساری پہلی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو تخلیق اس کی کیسے ہوئی، اس کو پیدا کیسے کیا گیا۔ اور پہلے تو انسان کی تخلیق کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد جنات کی تخلیق کا ذکر آیا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے۔ مارج کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، جو ایسے لپکتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں مخلوقوں کی تخلیق کا مادہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہے اور جنات کی تخلیق کا مادہ جو ہے آگ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو کائنات میں تین مخلوقیں ہیں نا، نار، نور اور تین، یعنی ایک فرشتے بھی ہیں، تو فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی اور جنات کی تخلیق نار سے ہوئی اور اس کی انسان کی تخلیق جو تین یعنی مٹی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی تم دونوں بتاؤ اے جن اور انس کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔
تو اب یہاں پہ دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر آیا. اس سے مراد کیا ہے کہ موسم کے حساب سے مشرق بھی بدلتا ہے اور مغرب بھی بدلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں سورج اور جگہ سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے. سردیوں میں اور جگہ سے پہ غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں اور جگہ پہ غروب ہوتا ہے. یعنی ڈائریکشن تو وہی رہتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اینگل چینج ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر مشرق بھی دو بتا دیے، مغرب بھی دو بتا دیے کہ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین جاری کر دیے اس نے دو دریا. مرجا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ملا دیے یا جاری کر دیے. البحرین دو دریا، بحر کی تثنیہ ہے، دو دریا. یلتقیان وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کے چل رہے ہوتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے. تو اب اس طرح کی بھی یعنی وہ کیا کہتے ہیں نظارے دنیا میں کائنات میں بہت ساری جگہوں پہ ملتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ بھی آپ اٹک کے پل کے نیچے سے جب گزرے نا تو وہاں پہ دریائے کابل اور دریائے سندھ جو ہے وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. تو ایک کا پانی کھاری اور گدلے رنگ کا ہوتا ہے اور دوسرے کا پانی بالکل صاف اور شفاف. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کائنات میں، بعض دریا اور سمندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اوپر والا پانی صاف اور میٹھا ہوتا ہے اور نیچے کھاری پانی ہوتا ہے سمندر میں. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوپر کھاری ہوتا ہے نیچے میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی اگر سے لکوڈ چیز ہے ایک دوسرے میں ڈالا جائے تو مکس ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ مکس نہیں ہوتا، الگ الگ ہی رہتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک سائڈ پہ کھاری ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے اور وہ دور دور تک جاتے ہیں. تو اب اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے اللؤلؤ موتی والمرجان اور مونگے. یعنی یہ دریاؤں سے یہ موتی پرل وغیرہ نکلتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں کی لہریں جو ہوتی ہیں جب آتی ہیں تو اس کے اندر جتنی سیپیاں ہوتی ہیں، لہریں جب آ کے ساحل سے زور سے ٹکراتی ہیں تو بہت ساری سیپیاں اس میں سے نکل کے وہاں پہ گر جاتی ہیں، ساحل کے اوپر رہ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو سیپی کا منہ کھل جاتا ہے اور اگر کوئی قطرہ اس کے اندر جو چلا جاتا ہے تو وہ پھر موتی بن جاتا ہے، اور یہ صحیح اصلی خالص اور سچا موتی ہوتا ہے. اور پھر دوبارہ لہریں آتی ہیں اور پھر ان کو سمندر میں لے جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ پھر وہاں پہ مکس ہو جاتے ہیں. تو اکثر ایسے وہ ہوتے ہیں مچھیرے وغیرہ جو کہ اس طرح کی کام کرتے ہیں اور وہ پھر یہ موتی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یہ سیپیاں ڈھونڈتے ہیں، پکڑتے ہیں اور ان کو کھولتے ہیں تو اس میں سے پھر وہ موتی نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور یہ پھر بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ جو اصلی ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں. پھر ان سے زیورات بنائے جاتے ہیں اور پھر استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت اچھی ان کا بہت اچھا بزنس ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ اور اسی کے لیے ہیں اونچے اونچے پہاڑ، فی البحری وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ اسی کے لیے ہیں اونچے اونچے پہاڑ، فی البحری سمندر میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح، یعنی اسی کے لیے اونچے اونچے جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح. یہ وہ جہاز جو بادبانی کشتیاں یا بادبانی جہاز ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پہلے جیسے ہوتے تھے جو ایک لمبا سا ڈنڈا لگا دیا جاتا تھا، پھر ایک کپڑا ان کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ ہوا کی پروٹیکشن کو روکنے کے لیے. تو اس کا ذکر ہے کہ اسی کے لیے اونچے 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 جہاز سمندر میں ایک پہاڑوں کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب اس صورت میں اسی طریقے سے یہ پہلا رکوع تو مکمل ہو گیا، تو باقی آگے بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا ذکر اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر انسان کو متنبع کیا گیا کہ اب دیکھو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی نعمت ہے، اور کتنی زیادہ نعمتیں، اور تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. تو اس لیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو نعمتیں تو ملتی رہتی ہیں لیکن جس وقت تک کوئی اس کو وہ نہیں کرتا، آگاہ نہیں کرتا یا اس کو احساس نہیں دلاتا کہ یہ نعمت ہے، تو اس وقت تک انسان کو احساس نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قدم قدم پہ انسان کو احساس دلایا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو سکیں. صدق اللہ العظیم.